علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا، ایک محنت کی اور ایک ماحول بنایا، اور ماشاءاللہ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ میری بات توجہ سے سننی ہے، سب سے پہلا کام مسجد بنانا، اور مسجد بنانے میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ سارے صحابہ خود ہی جناب کچی اینٹیں لاتے رہے اور مسجد بناتے رہے۔ چھپر کی مسجد، عریشی کا عریش و موسیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میری مسجد ایسی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چھپر، بالکل ہلکی سی، 3 طرف سے دیواریں اور اوپر سے کھجور کے جناب پتے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ٹہنیاں ہیں۔ ہلکی بارش ہوتی تو گزارا ہو جاتا، زور سے بارش ہوتی تو سارا پانی مسجد میں آ جاتا، اور جناب کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، اور اندھیرا۔ 10 سال مسلسل جو گزرے ہیں اس میں 9ویں سال تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام میں گئے اور وہاں پہ ایک چراغ خریدا۔ وہ چراغ لا کے عصر اور مغرب کے بیچ میں اس وقت میں مسجد نبی کے ایک ٹہنی کے ساتھ وہ چراغ آویزاں کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو فرمایا یہ بھائی کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے بتایا تمیم داری نے۔ آپ نے دعا دی، نور اللہ وجہہ، نور اللہ قلب، اللہ اس کے دل کو منور کرے، اللہ اس کے چہرے کو منور کرے۔ دعا دی، خوش ہو گئے کہ مسجد میں روشنی ہو گئی۔ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا۔ حارث ایک صحابی کھڑے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، نوفل بنت حارث میری بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کا نکاح، وہ بھی آپ کی بیٹی ہیں، آپ نکاح کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں وہ نکاح کر دیا حارث کی بیٹی کے ساتھ، مسجد میں روشنی کر دی۔ تو بھائی دوستو، جو دنیاوی روشنی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیاوی روشنی پر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی ہوتی تو نکاح کر دیتا۔ تو اگر ہم مسجدوں کو نورانی اعمال سے آباد کریں گے، 4 اعمال سے ہماری مسجد آباد ہو جاوے گی، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان اعمال سے اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو بتاؤ کل قیامت میں اللہ کے نبی کے ہاں سے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ تو بھائی دوستو، مسجد کچی تھی، اندھیرا تھا، اور 4 نمازیں اندھیرے میں پڑھی جا رہی ہیں، مغرب، عشاء، تہجد اور فجر کی نماز، یہ اندھیرے میں صحابہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ 4 نمازیں اندھیرے میں تھیں، بالکل اندھیرا، اس لیے وہ، اور ایک اذان آدھی رات کے بعد ہوتی۔ اس اذان کا مقصد بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اس اذان کا مقصد تہجد نہیں تھا کہ تہجد پڑھو، تہجد تو سبھی پڑھتے تھے، اس اذان کا مقصد یہ تھا یرجع القائم ویستیقظ النائم، ارے جو گھروں میں ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، اور جو مسجد میں ہیں وہ گھروں کو چلے جائیں، تو مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد رکھا گیا، مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہی۔ محترم بھائی دوستو، یہ ہلکی سی اور بالکل سادہ سی مسجد تھی اللہ کے نبی کی، اور لیکن اس مسجد میں اعمال چل رہے تھے اور انوارات اور برکات تھی۔ ایک چور یہودی کو لایا گیا، مسجد کے ستون سے باندھ دیا، تو ہمارے ہاں تو چور کو مارا جاتا ہے، اس کی پٹائی نہیں کی، 3 دن اس کو باندھے رکھا، کھانا بھی کھلاتے رہے، پانی بھی پلاتے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ جو کھولا گیا تو وہ اس نے جا کر باہر غسل کیا، لمبا واقعہ ہے، غسل کرنے کے بعد آیا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ، کہ چور نے صرف چوری سے توبہ نہیں کی بلکہ کفر سے بھی توبہ کر لی، کیونکہ اس نے مسجد نبی کا اندرونی ماحول دیکھ لیا کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر اس نے سب جو دیکھا تو اس کے اندر کا کایا پلٹ گیا، اور اس نے جناب اسلام کو قبول کر لیا۔
ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایسی فضا شہروں میں بنائی جائے کہ جون سے ملک سے بھی لوگ آ جائیں اور وہ یوں کہیں کہ جناب ہمیں اسلام کا نمونہ بتائیو، تو ہم ان کو اسلام کا سیمپل اور نمونہ بتا سکیں کہ بھئی سرگودا میں فلاں محلے میں آپ چلے جائیں، فلاں چک میں چلے جائیں، فلاں محلے میں فلاں بستی میں چلے جائیں، فلاں بازار میں چلے جائیں، آپ کو اسلام نظر آ جائے گا۔ ہمارے پاس ایسا کوئی بازار، ایسا کوئی محلہ، ایسا کوئی چک نہیں ہے، نہ صرف سرگودے کی بات، پورے پاکستان میں کوئی ایسا شہر، ایسا محلہ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو یہ جو شب جمعہ ہے، اس کا مقصد یہ کہ ایسی فضا بنا لی جائے کہ معاشرہ بن جائے، معاشرہ سدھر جائے، لوگ اسلام سے متاثر ہو جائیں۔ یاد رکھنا، جس معاشرے میں گلاس کو کولر کے ساتھ زنجیر کے واسطے سے باندھا جاتا ہے، بازار میں گلاس کو زنجیر سے باندھ کر وہ گلاس کولر کے اوپر پڑا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ گلاس کوئی چوری نہ کر لے۔ جس معاشرے میں جوتے مسجد میں لوگ لے کے آویں، باہر نہ چھوڑیں، کیوں خطرہ ہے کہ چوری نہ ہو جائیں۔ جس معاشرے میں یہ حالات ہوں، وہاں بھائیو دوستو، حکومتوں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، زمین دوز محنت کرنی پڑے گی، محلوں میں، بازاروں میں ایسی محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی پڑے گی، اس کا ذہن بنانا پڑے گا۔